آپ جب تک سڑکوں پر نہیں نکلیں گے، جب تک آپ مزاحمتی انداز نہیں اپنائیں گے، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ خان صاحب نے جیل جانے سے پہلے جو ان کا لاسٹ میسج تھا، اس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ میرا پیغام جب تک آپ تک پہنچے گا تو شاید تب تک میں گرفتار ہو چکا ہوں گا، لیکن میری قوم... جی السلام علیکم میم، یہ بتائیے گا کہ ملاقاتیں کیوں نہیں ہو پا رہی، کیا وجہ ہے؟ ملاقاتیں اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس قوم کے بارے میں سوچتے ہیں، قوم کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، اور وہ شخص جب بھی کوئی پیغام دے گا تو وہ صرف اس قوم کے بارے میں ہوگا اور ان لوگوں کے بارے میں ہوگا کہ جو اس قوم کے مفاد میں نہیں بلکہ اس قوم کے خلاف جا کر کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کیوں نہیں کسی احتجاج کی طرف جا رہی، کیا وجہ ہے؟ نہیں، کیوں نہیں احتجاج کی طرف جا رہی؟ دیکھیں، ابھی لاسٹ ٹیوزڈے بھی آپ نے دیکھا تھا جو یہاں پہ پورا جو جمع غفیر تھا، یہ تو بہنوں کی طرف سے۔ میں ایگزیکٹلی دیکھیں، بات یہ ہے، میں ایک چیز آج میں نے پہلے بھی کہی ہے، میں ابھی بھی کہوں گی یہاں پہ کہ دیکھیں، جب آپ کا احتجاج ہوتا ہے نا، جب آپ کی کوئی تحریک چلتی ہے، اس کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے تنظیم پہ، ٹھیک ہے؟ آپ کی پارٹی کی تنظیم جو ہے اس کی مضبوطی، اس کا گراس روٹ لیول تک اس کی جو موجودگی ہے نا وہ ضروری ہونی چاہیے، تبھی آپ ایک تحریک کو کامیاب بنا سکتے ہیں، تبھی آپ کسی پروٹیسٹ کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ جب آپ تحریک کی کال ایک تنظیم دیتی ہے نا تو تب آپ کے سپورٹرز بھی نکلتے ہیں، تب آپ کے ووٹرز بھی نکلتے ہیں، وہ آ کے آپ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ تنظیم کے بغیر یا آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز کے بغیر جو ہے وہ آپ کی تحریک مضبوط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس میں ان کو لیڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ لیڈ کریں گے تو آپ یقین کریں سپورٹرز بھی نکلیں گے، ووٹرز بھی نکلیں گے، جو آپ کی پارٹی کے کارکنان نہیں ہیں، دے آر جسٹ یور سپورٹرز اینڈ ووٹرز، ٹھیک ہے؟ وہ عمران خان کے ووٹرز ہیں، وہ عمران خان کے سپورٹرز ہیں، تو وہ ان کے لیے نکلیں گے۔ تو میرے خیال میں تنظیم کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے آزادی یا موت کا کنٹینر بھی شو کیا تھا، اور وقت یہ آ گیا کہ علیمہ خان نے سب کو روک دیا کہ ادھر کوئی نہ آئے۔ کیا لگتا ہے کہ قیادت سے ابھی سوالات کیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ ٹائم تک نکالیں گے لوگوں کو، کیا وجہ؟ کسی ڈیل کا انتظار ہے، ڈیل کر کے لوگوں کو نکالا جائے گا؟ کسی ڈیل کا انتظار نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا۔ اگر ڈیل ہونی ہوتی نا تو بہت شروع میں ہو چکی ہوتی، لیکن عمران خان کبھی ڈیل نہیں کریں گے، کبھی این آر او نہیں کریں گے۔ وہ ایک ڈیل کر چکے ہیں، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ قوم کے مفادات پر، قوم کی اس پر خودداری پر کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ سو بات یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کب نکلیں گے اور کیا، دیکھیں علیمہ آپا نے اور بہنوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، یہاں پر جو آنے سے منع کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ اسٹریٹ موومنٹ پر اور اسٹریٹ موبلائزیشن پر توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ جو ہے آپ شروع کریں تاکہ ہم اتنا پریشر بلڈ اپ کر سکیں ان پہ کہ یہ ملاقاتوں کو بحال کریں، یہ عمران خان کا علاج کروائیں، یہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کر سکیں۔ یہاں پر قیادت کے بڑے بڑے عہدے دوران وہ اے سی یو میں سے نہیں نکلتے، آپ کو لگتا ہے کہ روڈوں پر نکل کر اسٹریٹ موومنٹ کریں گے؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، سب اپنے اپنے حصے کا کام بالکل کر رہے ہیں، اور بالکل میں یہ کہوں گی کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب ہر انسان کو اپنے حصے کی ذمہ داری جو ہے نا وہ پوری کرنی ہوگی، انہیں باہر نکلنا ہوگا۔ آپ جب تک سڑکوں پر نہیں نکلیں گے، جب تک آپ مزاحمتی انداز نہیں اپنائیں گے، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ تحریک کو جو ہے وہ آگے نہیں چلا سکیں گے۔ سو آپ سب کو نکلنا ہوگا، چاہے وہ آپ کی قیادت ہے، چاہے وہ آپ کے کارکنان ہیں، چاہے وہ آپ کے سپورٹرز ہیں، چاہے ووٹرز ہیں۔ میں پھر آج ایک دفعہ دوبارہ وہ بات دہراؤں گی، آج میں نے وہ ٹویٹ بھی کی ہے، آج میں نے وہ فیس بک پہ بھی شیئر کی ہے اور اسٹیٹس بھی لگایا اس چیز کا، جو عمران خان نے ایک بات کہی تھی۔ خان صاحب نے جیل جانے سے پہلے جو ان کا لاسٹ میسج تھا، اس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ میرا پیغام جب تک آپ تک پہنچے گا تو شاید تب تک میں گرفتار ہو چکا ہوں گا، لیکن میری قوم، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر میں جیل چلا گیا، اگر مجھے کچھ ہو گیا، اگر مجھے انہوں نے اٹھا لیا، تو میرے لیے انصاف کے لیے آپ نے نکلنا ہے اور آپ نے میرے لیے انصاف مانگنا ہے۔ تو بات یہ کہ اب قوم کی باری آ چکی ہے، قوم کو نکلنا ہوگا اور فل اسٹرینتھ میں نکلنا ہوگا۔ ٹولیوں میں نکل کر آپ کہیں کہ تحریک مضبوط ہوگی، نہیں ہو سکتی۔ سب کو نکلنا ہوگا، اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تبھی جو ہے عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی۔ آپ کے عرصے سے اڈیالہ کی طرف نہیں آ رہے تھے، تو آج غیر مجلس
تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین اور ان کے عمران خان صاحب کے بہنوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں نہیں اس تاثر کو آپ کیسے دیتے نو بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب ایک پیج پہ، سب جو ہیں وہ بالکل عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں. دیکھیں اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، انداز ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ کا سینٹرل پوائنٹ آف جو فوکس ہے نا یا وہ اٹریکشن ہے دیٹ از عمران خان. ٹھیک ہے، بیرسٹر گوہر صاحب ہمیشہ آتے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس گیٹ پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ وہ آتے ہیں. تو یہ تاثر دینا یہ غلط ہے. دیکھیں میں میڈیا سے بھی یہ درخواست کرتی ہوں کہ پلیز پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پی ٹی آئی میں سب جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں عمران خان کے لیے. ہر ایک کی اگر اپنی کوئی سوچ ہے، اگر اپنا کوئی جو ہے ان کی اسٹریٹجی اپنی ہے، انداز اپنا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عمران خان کے لیے سب ایک پیج پر. میم مریم نواز نے کہا ہے کہ میری بیٹی نے 13 سال کی عمر میں گریجویشن مکمل کر لی، کیا کہیں گے اس سوال؟ یہ صرف مریم نواز کی بیٹی ہی کر سکتی ہے، صرف اتنا کہوں گی، صرف مریم نواز کی بیٹی ہی یہ کر سکتی ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. میڈم آپ نے 24 کے پروگرام آتا ہے یہاں طارق صاحب، تو آپ بھی وہاں بالکل بالکل اس کو اریسٹ کیا گیا ہے. آپ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو 10 لگا ہے. آپ اس سوال دیکھیں مجھے بہت افسوس ہے، پتہ ہے مجھے آنیسٹلی میں بڑی مذمت کرتی ہوں، اور میں نے اس پہ ریحان طارق کے لیے میں نے بڑی آواز بھی اٹھائی ہے، بیکاز میرے خیال میں ہر صحافی جو ہے نا، جب ہم آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں نا تو اور ہم فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بالکل ہر ایک کو آزادی حاصل ہے کہ وہ کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. دیکھیں جب تک سوال نہیں ہوگا تب تک کلیئرٹی کیسے آئے گی، تب تک جواب کیسے آئیں گے. میرے خیال میں اب وہ وقت چلا گیا ہے، وہ پرانا دور چلا گیا ہے کہ جب باتوں کو چھپا دیا جاتا تھا، باتوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا، فرقہ واریت پھیلائی جاتی تھی، باقی ساری چیزیں ہوتی تھی، لوگوں کو حقائق کا پتہ نہیں چلتا تھا. میرے خیال میں اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب آپ کو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے سب کو کہ صحافی جو ہے اس کو سوال کرنے کا حق ہے، اس کو سوال کرنے دیں، بیکاز وہ سوال کرے گا تو آپ کا جواب جائے گا تو کلیئرٹی آئے گی. ٹھیک ہے، سو میں شدید مذمت کرتی ہوں، بالکل بھی اسٹینڈ ود ریحان طارق، اور مجھ پہ کیونکہ خود بھی پیکا ایکٹ کے کیسز ہیں تو میں بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں کہ کتنا پرابلمٹک ہوتا ہے یہ، کتنا آپ ڈسٹرب ہوتے ہو، کتنے آپ کو جو ہے وہ مطلب آپ مینٹلی کتنا ٹارچر ہو رہے ہوتے ہو چند چیزوں سے. تو بات یہ ہے کہ صحافیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ چینل پہ بیٹھ کے کوئی کوشچن کر رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ رائٹ بنتا ہے ان کا کہ کوشچن کریں. اگر مثلا جو آگے بیٹھا ہوا ہے وہ جواب نہیں دینا چاہتا تو وہ نہ دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ یہ کہیں کہ کوشچن ہی نہ ہو تو یہ بہت زیادتی والی بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحافیوں کو بالکل آزادی ہے صحافت جو ہے ان کا حق ہے اور ان کو وہ حق ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. تھینک یو.